سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل بتائی جائے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ کیا تم نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی، قرآن مجید کو نہیں پڑھا؟ یہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یعنی کوئی ایک زندگی کا ایسا پہلو نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نکھارنے اور آپ کے ذکر کی بلندی سے تعلق رکھتا ہو اور قرآن مجید میں اس کا ذکر نہ ہو۔ ہاں، تفصیل پھر احادیث میں اور دیگر چیزوں میں ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کے معاملات قرآن مجید میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو باقاعدہ قرآن مجید سے لکھا ہے، یعنی بڑی بڑی کتابیں ہیں جو صرف قرآنی مصادر سے سیرت کو لکھا گیا ہے۔ اس میں ایک بڑی مشہور کتاب ہے، استاد محمد عزت دروزہ، یہ ایک عالم ہے، ان کی ایک کتاب ہے جو بڑی مشہور ہے، سیرت الرسول مقتبس من القرآن الکریم۔ اردو میں یہ کتاب اگر ہے کہ سیرت رسول قرآن کریم کے آئینے میں، اس میں انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو قرآن مجید سے ہی جو ہے وہ ثابت کیا جائے، اور جو آیتیں جس موضوع پر نازل ہوئی، یعنی جیسے سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ نازل ہوئی تو مسلمانوں کے لیے تو بڑی خوشخبری تھی کہ اب جو ہے وہ دین پھیل چکا ہے، لوگ جو در چوک آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن جن صحابہ کرام کو اس کی تفسیر سمجھ آئی، وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت ہو جاتا، یعنی جب لوگ دین میں داخل ہو گئے، آپ کا پیغام پہنچ گیا، اور اللہ رب العزت اب آپ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اب آپ کثرت سے تسبیح بیان کریں، یعنی اللہ سے ملنے سے قبل اپنے آپ کو مزید اللہ کے قریب کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کو مزید کثرت سے بیان کریں۔ تو اب یہ صورت ہے جس میں کہیں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر نہیں آ رہا، لیکن تعلق جو ہے وہ آپ کی وفات سے رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہود نے کہا، نصارہ نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے، کہ یعنی ایک ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت ہے جو شاید بلکہ کسی نبی کو نہیں ملی کہ دین مکمل کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کر دی گئی کہ دین مکمل ہو گیا۔ اب اس آیت پر صحابہ کرام کو تو بڑا یوں سمجھ لیجئے کہ خوشی ہوئی کہ دین مکمل کر دیا گیا، لیکن جو صحابہ کرام قرآن مجید کی روح کو سمجھتے تھے اور زیادہ گہرے انداز سے سمجھتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو چکا ہے، اور جب نبی کا مشن مکمل ہو جاتا ہے تو دنیا کے اندر ان کا وقت مکمل ہو جاتا ہے، پھر انہیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہوتا ہے۔ اب اس آیت کے اندر تو کہیں بھی ذکر نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وفات کا وقت قریب ہو جاتا ہے، لیکن جنہوں نے جانا انہوں نے اسے سمجھ لیا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت رخصت آتی ہے۔ تو ایسی بے شمار آیتیں، ایسے بے شمار آیتوں کے اندر موجود مضامین اور موضوعات ہیں جو پوری سیرت کو ذکر کرتے ہیں، پورے واقعات کو ذکر کرتے ہیں۔ سورہ منافقون اٹھا لیں گے، اس کا ایک الگ باب ہے، سورہ کہف کا نزول ہے، اس کا ایک الگ باب ہے، یعنی سورتوں کے نازل ہونے اور قرآن مجید میں ذکر کیے گئے مسائل پر بھی پیچھے سیرت موجود ہوتی ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا اور کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ سورۃ النور ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا واقعہ عفک والا معاملہ ہے۔ اب اگر آپ اس پوری سورت کو پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ بغیر سیرت کو پڑھے وہ واقعہ سمجھ سکیں، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے گزرنا ہوگا۔ تو یہ تفصیل قرآن مجید میں بڑے واضح طور پر آتی ہے۔ اس میں مزید بھی کتابیں ہیں جو تفسیر بالمعصور کہلاتی ہیں، تفسیر الطبری ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کو بڑا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح تفسیر الدر المنصور ہے، پھر تفسیر بالمعصور امام سیوطی کا بڑا کام ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی بڑا کام کیا گیا کہ قرآن مجید اور تفسیر کو اکٹھا کیا گیا اور قرآن مجید کو سیرت کے ذریعے اور سیرت کو قرآن مجید کے ذریعے واضح کیا گیا۔